بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے، ایک بڑا ہی عبادت گزار تھا اور ایک بہت ہی زیادہ گناہ گار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اتنا مشہور ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، اور جو گناہ گار تھا وہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا سب سے گناہ گار بندہ ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ عبادت گزار بندہ ایک جگہ پر بیٹھا وہ عبادت کر رہا تھا۔ اب وہ ہوا کیا، وہ جب بیٹھا تھا نا اس کے سر پر آسمان نے کہ بادل نے نا سایہ کیا ہوا تھا، بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، تو کیا ہوا کہ اس کے پاس ایک گناہ گار شخص گزرا۔ اس نے کہا یار میں کتنا گناہ گار ہوں، وہ کتنا نیک بندہ ہے جس پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ میں اس بندے نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم فرما دے، مجھے بھی بخش دے۔ اب وہ گناہ گار شخص اچھی سوچ لے کر جب اس نیک بندے کے پاس گیا، وہاں جا کر بیٹھا، تو نیک بندے کے اندر غرور و تکبر والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کہاں میں عبادت گزار اور کہاں یہ گناہ گار بندہ، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو اٹھا دیا۔ اب ہوا کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بادل کا سایہ جو پہلے نیک بندے کے سر پر تھا، جب گناہ گار چلا تو اب وہ گناہ گار کے ساتھ ہو لیا۔ اب اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی اللہ پاک نے فرمائی کہ ان دونوں سے کہہ دو یہ نئے سرے سے آواز شروع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نیک تھا اس کی غرور و تکبر کی وجہ سے ہم نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی، اور جو گناہ گار تھا اس کی سوچ اچھی تھی، مثبت سوچ تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہ مٹا دیے۔ اب یہ نئے سرے سے آواز شروع کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض دفعہ نا انسان کو نیکی کرتا ہے تو کبھی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ غور کریں، کہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے سے گھٹیا تو نہیں کسی کو سمجھ رہے، اپنے سے نیچا تو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو کہیں ہماری یہ عبادت غرور کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، تکبر کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ آج ہم یہ نیت کریں، آج ہم یہ عہد کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، غرور و تکبر سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، باطنی بیماریوں سے پاک رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فرمایا کسی مسلمان کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے گھٹیا سمجھے۔ یہ بتائیں آج میں اور آپ کہیں ہم ان چیزوں کی طرف تو نہیں آ رہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، کوئی اچھا بندہ کو بڑا ایم پی آ جائے اس کو اٹھ کر سلام کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، لیکن کوئی غریب شخص آ جائے ہم اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو ختم کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ایک دفعہ مسجد میں گیا، آپ فرماتے ہیں جب ہم نے نماز تہجد پڑھی تو پہلے والے لوگ جو تھے نا وہ رات کو مسجد میں آ کر سوتے تھے، جو مسافر ہوتا تھا مسجد میں رک جاتا تھا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز تہجد پڑھی تو میں نے کہا ابا جی یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو باپ نے بڑا پیارا جواب دیا، باپ نے کہا بیٹا اس سے بہتر تھا تو بھی سویا ہوتا۔ یہ جو تیرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ جو چیز آ گئی کہ ہم اس سے بہتر ہیں، یہ اچھی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کبھی ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نیک اعمال شروع کر دیں تو ہم دوسروں کو کہتے ہیں یار بس یہ گھٹیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ پاک بھی ہم سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، اللہ پاک بھی ہم سے پیار کرے گا۔